الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين أن يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. हर तरह की तारीफात हमदोसना बुजुर्गी को किबरियाई अल्लाह मालिक दयाजान की वहदहुल्ला शरीक बातिल की वहदहुल्ला शरीक हस्ती की जिसकी ज़ात सबसे आला और सबसे अरफा वो ज़ात के एतबार से भी बुलंद है, वो शान के एतबार से भी बुलंद है, वो कुदरत और ताकत के लिहाज से भी बुलंद है, वो कानून और फैसले के एतबार से भी बुलंद है, वो अपने नामों और अपनी सिफात के एतबार से भी बहुत बुलंद है। हर तरह की तारीफात अल्लाह तबारक व तआला की वहदहुल्ला शरीक ज़ात की। अनगिनत दरूद व सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु
پچھلے جمعہ المبارک میں نے آپ کے سامنے یہ بات بیان کی کہ رب ذوالجلال کی ذات ہر اس خوبی سے متصف ہے جو اس کی شایان شان، اور ہر اس خوبی سے منزہ ہے جو اس کی شایان شان نہیں ہے۔ جب وہ اس خوبی سے منزہ ہے، پاک ہے، جو اس کی شایان شان نہیں، تو اس میں نقائص بالکل بھی نہیں ہو سکتے۔ وہ ہر طرح کے نقائص سے بھی پاک ہے، ہر طرح کے عیوب سے بھی منزہ ہے، ہر طرح کے شرکاء سے، ہر طرح کے حصے داروں سے بھی بلند ہے اور اعلیٰ ہے۔ اللہ یعلم ما تحمل انثی، اللہ یعلم ما تحمل كل انثی، رب ذوالجلال جانتا ہے ہر مادہ کے پیٹ میں کیا ہے۔ وما تغید الارحام وما تزداد، کس بچے کی عمر کم ہو رہی ہے اور کس کی عمر بڑھ رہی ہے، رب ذوالجلال یہ بھی جانتا ہے۔ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ، رب ذوالجلال نے ازل سے لے کر اب تک جتنے بھی خزانے ہیں، جتنی بھی مخلوقات ہیں، ان کے لیے رب ذوالجلال نے ہر چیز کو ایک ٹھیک بہترین انداز سے تیار کر رکھا ہے۔ عالم الغیب والشہادہ، دنیا جتنی مرضی کسی چیز کو چھپا لے، اس کے سامنے کوئی غیب نہیں ہے، اس کے سامنے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ عالم الغیب، وہ ہر چھپی چیز کو جانتا ہے۔ والشہادہ، اور ظاہر تو پھر ظاہر ہے، وہ تو اس سے بھی واقف ہے۔ الکبیر المتعال، وہ سب سے بڑا ہے، اس کی بادشاہت بھی سب سے بڑی بادشاہت ہے، اس کی ذات بھی سب سے بڑی ذات ہے، اس کا قانون بھی سب سے بڑا قانون ہے، اس کا فرمان بھی سب سے بڑا فرمان، اور اس کی نازل کردہ شریعت بھی سب سے اعلیٰ اور ارفع، سب سے بڑی شریعت۔ المتعال، جو انتہائی بلند ہے کہ کوئی بھی بلندی والا اس کی بلندی کے ذرہ معمولی سے ذرے تک ہی نہیں پہنچ سکتا۔ سواء منکم من اسر القول ومن جهر به، تم بات کو چھپا کر کرو یا اپنی بات کو علن اعلان کرو، تم دو بندے بیٹھ کر بات کرو یا ایک بہت بڑا جمع غفیر ہو، وہ تم میں سے ہر ایک کی بات کو اسی طرح سنتا ہے جس طرح وہ اکیلے کی بات کو سن رہا ہے۔ ہم اکیلے شخص کی بات کو اتنے بہتر انداز سے نہیں سن سکتے جتنی وہ پوری کائنات کی آواز کو ایک ہی لمحے میں احسن انداز سے سن رہا ہے۔ یہ رب ذوالجلال کی شان ہے، یہ اس کی ذات ہے، یہ اس کی ذات کا تعارف ہے۔ جس طرح اس کی ذات پاک صاف ہے ہر طرح کے نقائص سے، ہر طرح کے عیوب سے، اسی طرح اس کی نازل کردہ وحی بھی ہر طرح کے نقائص سے پاک ہے۔ دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس میں صحف نہ ہو، کوئی کتاب ایسی نہیں جو اغلاط سے پاک ہو۔ ایررز اینڈ اومیشنز، ہر کتاب کے آخر میں یہ لکھا ہے کہ اگلے ایڈیشن میں ہم اپنے اغلاط کو درست کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کسی غلطی سے مطلع ہوں تو ہمیں ضرور بتائیں۔ رب ذوالجلال کی کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، آج تک اس نے ساری کائنات کو عاجز کر کے رکھا ہوا ہے، اور کل قیامت کے دن تک اس نے ہر انسان کو عاجز کر کے رکھنا ہے۔ معجزۃ اللہ الخالدہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والا اللہ رب العزت کا، نبی علیہ السلام کا ایسا معجزہ ہے جس نے قیامت کی گھڑیوں تک رہنا۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی وحی ہے، یہ رب ذوالجلال کے علم کا ایسا حصہ ہے جو اس نے لوح محفوظ میں، جب سے اس کی ذات موجود ہے تب سے لوح محفوظ بھی موجود ہے، اور تب سے اس کی وحی بھی موجود ہے۔ رب ذوالجلال نے اس وقت سے اپنے پاس اس کلام پاک کو محفوظ کر رکھا تھا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس پر ایمان لانے والوں اور اس کو ٹھکرا دینے والوں، اس کو قبول کرنے والوں اور اس کا انکار کرنے والوں، لا ریب فیہ، اس میں ذرا برابر بھی کسی بات پر تعامل کرنے کی گنجائش نہیں۔ حاشیہ خیال میں بھی اس کے بارے میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ اس کے معمولی سے لفظ پر، اس کے کسی ایک حرف پر بھی تم ذرا سی بحث کرو
کہ یہ ایسے کیوں ہیں؟ بڑے بڑے فصحاء کو، بڑے بڑے بلغاء کو، بڑے بڑے ادیبوں کو اس نے عاجز کر دیا۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ۔ مشرکین مکہ کہتے تھے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تمہارے رسول کا جو کلام ہے، انما یعلمہ بشر، اس کو انسان سکھاتا ہے، اس کے اوپر جو یہ وحی آتی ہے اس کا رب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، یہ ہمیں بتاتا نہیں ہے۔ عبداللہ بن مسلم حضرت نہیں کہتے ہیں ہمارے پاس 2 غلام تھے، عین التمر علاقے تھے، سینٹرل عراق کا ایک شہر عین التمر، کربلا سے جنوب، کربلا سے مغرب کی طرف 67 کلومیٹر پر واقع ہے۔ وہاں کے 2 ہمارے عیسائی غلام تھے، ایک کا نام یسار اور ایک کا نام جبر، وہ دونوں کی کتاب پڑھا کرتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاس سے گزرتے دیکھتے دعوت دیتے، نبی علیہ السلام چلے جاتے۔ مشرکین مکہ نے دیکھا کہ یہ کوئی کتاب پڑھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس بیٹھتے ہیں، ان کے پاس بیٹھتے ہیں اور یہ ان سے سیکھ کر ہمیں بتاتے ہیں۔ رب ذوالجلال نے فرمایا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ، ہم یہ بات جانتے تھے کہ یہ کہیں گے کہ جو تو وحی کی شکل میں ہمارے سامنے پیش کرتا ہے، انما یعلمہ لسان، انما یعلمہ بشر، یہ تو ایک انسان کا کلام ہے۔ لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی، وہ تو صرف اتنی بات بھی نہیں جانتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عربی میں بات کس طرح کرنی ہے، وہ تو عجمی ہے، عربی سے ناواقف ہے، نابلد ہے۔ لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی، وہ عجمی زبان بولنے والا میرا رسول پاک عربی زبان کا ماہر، پڑھا لکھا نہیں ہے، کوئی اس کا استاد نہیں ہے۔ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ، اور جس وحی کو یہ پیش کر رہا ہے یہ تو واضح طور پر عربی زبان میں، یہ کہتے ہیں کہ اس نے اپنے پاس سے گھڑ لیا ہے۔ رب ذوالجلال نے چیلنج کر دیا، کیا مطلب کے لیے جاؤ جیسی 10 صورتیں لے آؤ، 10 تمہارے بس میں نہیں، ایک صورت لے آؤ، ایک بھی تمہارے بس میں نہیں، جس کیسی ایک آیت ہی لے آؤ۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، تم یہ کام نہیں کر سکتے، وَلَن تَفْعَلُوا، ہرگز تمہارے اندر یہ سکت نہیں، ہرگز تمہارے اندر یہ طاقت نہیں، جرأت نہیں۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا وَلَن، تم یہ کام نہ کر سکے نہ کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، پھر رب ذوالجلال تمہیں یہ چیلنج دے کر کہتا ہے اگر طاقت ہے، طاقت ہے، جرأت ہے، ہمت ہے تو بنا کے لے آؤ، نہیں لا سکے تو رب ذوالجلال کی دہتے ہوئے شعلوں کی آگ سے ڈر جاؤ۔ جس طرح رب ذوالجلال پاک ہے، جس طرح رب ذوالجلال منزہ ہے، جس طرح اس میں کوئی نقص نہیں، جس طرح اس میں کوئی خطا نہیں، رب ذوالجلال کی طرف سے نازل ہونے والی وحی جبریل امین جسے لے کر آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، جسے آج ہم قرآن پاک کی شکل میں یاد کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، جس کو ہم اپنے گھروں میں، اپنے مساجد کے اندر جس کی تلاوت سنتے ہیں، جس کے ذریعے سے ہم بات و نصیحت کرتے ہیں، جس طرح رب ذوالجلال پاک صاف ہے، منزہ ہے، اس طرح اس کی یہ نازل کرتا وہی بھی پاک صاف ہے۔ آج اس کا کیا رب ذوالجلال پوری کائنات کے پڑھے لکھے لوگوں کو، پوری کائنات کے تھنک ٹینکس کو، پوری کائنات کے سارے سمجھدار، عقل رکھنے والے، شعور رکھنے والے، سارے کے سارے جمع ہو جائیں رب ذوالجلال کی نازل کرتا وہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آنے والی، اترنے والی، رب ذوالجلال کی طرف سے آنے والی شریعت، اس وحی کے ایک ٹکڑے کا بھی تمہاری بات مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ رب ذوالجلال کی، جس طرح رب ذوالجلال بات ہے، اسی طرح رب ذوالجلال کی وحی کی بات ہے۔ لوگ پریشان، یہ ہم جیسی زبان بولتا ہے، مشرکین مکہ عاجز ہیں، اس کا رہن سہن ہمارے طرح کا ہے، وہ لاچار ہیں کہ جو لفظ ہم بولتے ہیں وہی لفظ یہ محمد بھی بولتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی ایسا لفظ نہیں ہے، کوئی ایسا حرف نہیں ہے، کوئی ایسا علاقہ نہیں جسے یہ ہمیں چھوڑ کر جہاں پر یہ جا کے رہا اور وہاں سے کچھ لفظ نہیں
آ گیا ہو، کوئی ایسی جگہ نہیں، کوئی ایسا انسان نہیں، کوئی ایسا لفظ اور حرف نہیں، لیکن رب ذوالجلال کا نازل کردہ کلام ایسا نرالا ہے، رب ذوالجلال کی نازل کردہ شریعت اتنی انوکھی ہے، رب ذوالجلال کی نازل کردہ شریعت اتنی اعلیٰ اور عرفہ ہے کہ وہ وہی آسمانوں سے اترتی ہے، زمین کے بڑے بڑے بلیغ، بڑے بڑے فصیح جو عرب کے علاوہ ساری دنیا کو عجمی اور گونگا کہنے والے تھے، خاموش ہو جاتے ہیں، دان کے اوپر سے دان کا کرنے کرتا۔ اللہ لا الہ الا ہو، رب ذوالجلال نے اپنا تعارف کروایا، وہ لوگوں تمہارا ایک ہی معبود ہے، الحی، جو آج خود زندہ ہے، جسے زندہ رہنے کے لیے کسی زندگی کی ضرورت نہیں، جسے زندہ رہنے کے لیے کسی سہارے کی ضرورت نہیں، جسے زندہ رہنے کے لیے کسی آگ اور آگ کی ضرورت نہیں، جسے زندہ رہنے کے لیے رزق پانی کی ضرورت نہیں، الحی، وہ زندگی کے زندگی سے متعلقہ سارے سہاروں سے بے نیاز ہے، القیوم، اور وہ ایسی قائم ذات ہے کہ جو عرش سے بھی مستغنی ہے، ساری کائنات، یہ کہکشائیں، یہ کلسٹر، یہ سپر کلسٹر، سارے کے سارے رب ذوالجلال کے احکامات کے پابند، اس کے بنائے ہوئے نظام کے پابند، سورج نکلتا ہے تو اللہ کے حکم سے، ڈوبتا ہے تو رب ذوالجلال کے حکم سے، نکلنے سے پہلے پھر رب ذوالجلال کے سامنے اجازت لے کر نکلتا ہے، جس دن اجازت نہیں ملے گی نبی علیہ السلام نے فرمایا رب ذوالجلال کہے گا جہاں سے آیا وہیں کی طرف سے نکل جا، نبی علیہ السلام نے فرمایا اس دن پھر سورج اپنے کی طرف سے شروع ہوگا، توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ یہ رب ذوالجلال کی شان، پھر اس کا کلام کیسے نقائص سے بھرا ہو، پھر اس کے کلام میں کیسے جھول ہو، پھر اس کے کلام میں کیسے کسی رائٹر کی، کوئی رائٹر اس کی کوئی غلطی نکال دے، پھر کیسے کوئی ادیب اس کو پڑھے اور اس کو پڑھنے کے بعد کہے کہ اس کے اندر یہ نحوی اعتبار سے، قواعد کے اعتبار سے غلطی ہے۔ پیلسٹائن کی، فلسطین کے اندر رہنے والی عیسائی خاتون انگلش بولتی ہے، ہمارے ہاں تو عقل کا معیار انگلش رہ گیا، جس نے 2 4 لفظ انگلش کے بول دیا بہت ہی بات، دین سے دور، شریعت سے دور، اس کے بچے دین سے دور، اس کا گھر دین سے، کوئی پرواہ نہیں، بڑا پڑھا لکھا، ویل ایجوکیٹڈ، بڑے بادشاہ، اس کا بڑی اس کی اپروچ ہے، بڑے اس کے جناب والا، اس کے جو منہ سے نکلنے والے الفاظ بڑے ہی پورے لفظ بولتا ہے، اور دین کے بارے میں اس سے پوچھنے کے لفظ محمد کے اندر لفظ حروف کتنے ہیں بتا نہیں سکے گا، نبی علیہ السلام کی ازواج مطہرات کتنی تھی بتا نہیں سکے گا، نبی علیہ السلام کی بیٹیاں کس بیگم سے تھی، ان کی ترتیب کیا تھی، اس کی ساری ایجوکیشن ایک دم سے کلیپس کر جاتی ہے، دھڑام سے کتنا، لیکن ہم چونکہ غلام ہیں، 70 برس ہو گئے ہمیں آزاد ہوئے، 70 برس کے بعد بھی ہم غلام، جس طرح وہ اپنا جشن آزادی مناتے ہیں، ہم بھی ان کے غلام ہیں، ہم بھی اپنا جشن آزادی اسی طرح مناتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے مکہ فتح کیا، نبی علیہ السلام مکہ کے اندر داخل ہو رہے ہیں، اونٹ کی پالان کے ساتھ نبی علیہ السلام کی پیشانی مبارک لگی ہوئی ہے، جھکی ہوئی ہے، یا اللہ تیرے نبی کا کوئی کمال نہیں ہے، یا اللہ میں محمد رسول اللہ ہوں، میری کوئی اس میں خوبی نہیں، یہ تیری مدد ہے، یہ تیری توفیق ہے، یہ تیری نصرت ہے، یہ تیرا ساتھ ہے، الحمدللہ الذی نصر عبدہ، یا اللہ یہ ساری کی ساری تعریفات تیری ہیں، اس لیے کہ تو نے اپنے بندے کی مدد فرمائی، اور تو نے اس کی مدد فرمائی، اس نے یہ علاقہ فتح کر دیا۔ وہ فلسطین کے اندر رہتی ہے، بچوں کو انگلش بھی پڑھاتی ہے، بچوں کو عربی بھی پڑھاتی ہے، عیسائی ہے، نان مسلم ہے، رب ذوالجلال کا کلام پڑھتی ہے، تہیہ کرتی ہے کہ آج تک کسی نے اس کی غلطی نہیں نکالی، میں اس کی غلطی نکال کے دکھاؤں گی، سورہ فاتحہ بھی مکمل نہیں ہوئی اور وہ کلمہ پڑھ لیتی ہے، سورہ فاتحہ بھی مکمل نہیں ہوئی، وہ کہتی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ کتنی نرالی ذات ہے وہ، کتنی اعلیٰ ذات ہے، کتنے حسن و جمال کی مالک ہستی ہے
ماں مر گئی ہے، اب وہ جو جہیز میں لے کر آئی تھی اب وہی قرآن کھولے گا، ریشمی غلاف سے نکلے گا، آنکھوں میں سجایا جاتا ہوں، سینے سے لگتا ہے، ماتھے سے لگتا ہے، اس کا استعمال ایک ہی رہ گیا ہے کہ جب کوئی مرے تو اس کے پڑھ کے بخشوا دو یاسین، یا عدالت میں جھوٹی گواہی کی ضرورت پڑے تو اٹھا دو۔ میں عرض یہ کر رہا تھا جس طرح رب ذوالجلال شایان شان ہے، اس کی شان ہے، کوئی عالم کوئی مبلغ اس کی شان کو بیان نہیں کر سکتا۔ نبی علیہ السلام احمد تھے، سب سے زیادہ رب ذوالجلال کی تعریف کرنے والے۔ نبی علیہ السلام فرمایا کل قیامت کے دن جب میں سفارش کے لیے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں گا، یلہمنی ربی، میرا رب مجھے اپنی تعریف کے کلمات الہام کرے گا جو آج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں آتے ہیں۔ اس لیے ساری تعریفات کو جمع کر کے صرف اتنا کہہ دیا الحمدللہ رب العالمین، یا اللہ ہم نے سکت نہیں ہے، یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهک، یا اللہ تیرے لیے تعریفات اس طرح ہے جس طرح تیری شان کے شایان نشان ہے، وہ عظیم سلطانک، یا اللہ جس طرح تیری بادشاہت بڑی عظیم ہے، یا اللہ اتنی تعریف ہم تیرے لیے کر رہے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔ وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله
میں آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا کہ رب ذوالجلال نے اپنی وحی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نازل کی دنیا میں آنے والی آخری وحی اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی. وہ اس وقت سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت کے دن تک منزہ ہے، پاک ہے. کوئی شخص اس کے اندر موجود کسی بھی غلطی کا یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس میں یہ غلطی، اس میں یہ نقص، اس میں عربی قواعد کے مطابق یہ سپر موجود ہے. کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا. رب ذوالجلال نے نازل کی ہے، جبریل امین علیہ السلام لے کر آئے ہیں، اور نازل کس پر کی ہے؟ اِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ. نبی علیہ السلام نے فرمایا ہم وہ لوگ ہیں جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے. کوئی استاد نہیں. اگر استاد ہوتا تو مشرکین مکہ نے کہنا تھا کہ فلاں استاد کا شاگرد ہے، وہ اس کو سکھاتا ہے. اگر نبی علیہ السلام لکھنا پڑھنا جانتے، انہوں نے کہنا تھا یہ تو خود پڑھا لکھا انسان ہے، اپنی ذہانت کے بلبوتے پر بہت کچھ کر سکتا ہے. صلح حدیبیہ ہوئی، انہوں نے کہا، نبی علیہ السلام نے معاہدہ لکھا کہ یہ معاہدہ ہے جو مشرکین کے اہل مکہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مابین ہے. مشرکین مکہ نے کہا ہم تو آپ کو رسول اللہ مانتے نہیں ہیں، اگر مانتے ہوتے تو آپ کو آنے سے روکتے ہی نہ. یہ رسول اللہ کا لفظ ہٹا دیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا علی اس کو مٹا دو. یا رسول اللہ میں کیسے مٹا دوں؟ میری اتنی جرأت کہ میں رسول اللہ کا لفظ ختم کر دوں اس تعلیم اس معاہدے میں سے. نبی علیہ السلام نے فرمایا میرا ہاتھ رکھواؤ کہاں پر ہے؟ نبی علیہ السلام نے اس کے اوپر قلم کیا. نبی علیہ السلام پر آنے والی وحی اس کے اعجاز کو مزید پختہ کس طرح کرتی ہے کہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے ہیں نبی علیہ السلام. اور کلام ایسا لوگوں کے سامنے پیش کر دیا ہے کہ عرب کے لوگ جو لکھنا پڑھنا بھی جانتے تھے، جو بڑے بڑے شعراء تھے، امراۃ القیس کے قصیدوں کا مقابلہ کرتے تھے، 7 معلقات لکھتے تھے جن کا ہر سال مقابلہ ہوتا تھا. بیت اللہ کی دیواروں پر وہ اپنے اشعار کو معلق کرتے تھے کہ ہمارا یہ اس سال کا سب سے بہترین کلام ہے، اگر کوئی بنا سکتا ہے تو لا کر لیڈر لٹکا دے. نبی علیہ السلام کی وحی نے عاجز کر دیا. الف لام میم کیا مطلب ہے بتا دو. عاجز ہے، پوری دنیا عاجز ہے. اور وہ کلام کیسا کلام ہے؟ حتی اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم. رب ذوالجلال عرش پر وہی فرماتا ہے، موجود فرشتے جتنے بھی ہیں سارے کے سارے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب رب ذوالجلال وہی فرماتا ہے تو آواز ایسے آتی ہے کہ رب ذوالجلال کے شاید نشان ہے. نبی علیہ السلام نے اس کو بیان کیا ہے. کا سلسلہ تیرا صفوان ہے، جس طرح زنجیر کو ایک چکنے پتھر پر مارا جائے تو جو آواز پیدا ہوتی ہے فرشتوں کو ایسی آواز سنائی دیتی ہے، سب پر تھرتھراہٹ کا پاری ہو جاتی ہے. سارے اپنے رب کے سامنے اپنے پاؤں کو پھڑپھڑانے لگتے ہیں. حتی اذا فزع عن قلوبهم، گھبراہٹ دور ہوتی ہے، ٹھیک ہوتے ہیں، جبریل سے پوچھتے ہیں ماذا قال ربكم. نیچے والا طبقہ اوپر سے، اوپر والا اس سے اوپر سے. عرش معلیٰ پر جن کی ذمہ داری ہے، جہاں جو فرشتے وہاں تک ہیں، پوچھا جاتا ہے کہ رب ذوالجلال نے کیا کہا ہے؟ قالوا الحق وهو العلی الکبیر. سب کہتے ہیں رب ذوالجلال نے جو کہا ہے بجا فرمایا ہے، سچ کہا ہے. وهو العلی الکبیر، وہ بہت بلند ہے، وہ بہت بڑا ہے. وہ ایسا کلام ہے کہ لو ان قرآن سیرت بالجبال، اگر اس کلام کے ذریعے سے ہم پہاڑوں کو چلا دیتے، رب ذوالجلال کلام اتارتا پہاڑ چلنا شروع ہو جائے. ماؤنٹ ایوریسٹ، K2، دنیا کے بڑے بڑے پہاڑی سلسلے جتنے آسمان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں اس سے کئی گنا زمین میں دھسے ہوئے، رب ذوالجلال چاہتا لو ان قرآن سیرت بالجبال، رب ذوالجلال اس کلام کے ذریعے سے پہاڑوں کو چلا دیتا. اور قطعت بالارض، رب ذوالجلال چاہتا تو اس کلام کے ذریعے سے زمین کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیتا. اور کلم بالموت، رب ذوالجلال چاہتا تو کلام پڑھ کر مرے ہوئے لوگوں کو بولنے پر مجبور کر دیتا.
فَلِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا. یہ سارے اختیارات رب الجلال کے ہاتھ میں ہیں. لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ, ہم اس قرآن کو اگر پہاڑ پر نازل کر دیتے, اس کی صلابت, اس کی سختی, اس کی مضبوطی, لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا, میرے رسول دیکھتا کہ وہ گر پڑتا, متصدعاً, ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا, ریزہ ریزہ ہو جاتا, من خشیت اللہ, رب الجلال کے خوف اور ہیبت کی وجہ سے, رب الجلال کے جلال کی وجہ سے. لیکن یہ ایک مسلمان ہے جس پر رب الجلال کی آیت اثر نہیں کرتی. یہ ایک مسلمان ہے جو رب الجلال کے فرمان کو سنتا بھی ہے, پھر بھی اس کا دل سخت ہے. رب الجلال کائنات کی مضبوط ترین مخلوق, کائنات کی سب سے طاقتور مخلوق, اس کی مثال بیان فرما رہا ہے کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل, اگر اس وحی کا انزال ہم پتھروں پر کر دیتے, پہاڑوں پر کر دیتے, لرأيته خاشعا, میرے رسول کو دیکھتا کہ اس نے رب الجلال کی ہیبت سے ڈرتا, یہ گر پڑتا اپنی جگہ سے, متصدعاً, ریزہ ریزہ ہو جاتا, من خشیت اللہ, کس وجہ سے کہ رب الجلال کی وحی آ رہی ہے, میرے اوپر آ رہی ہے. إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا, ہم نے یہ وحی دی, ہم نے یہ امانت دی, إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ, آسمانوں کو کہ تمہاری وسعت بہت زیادہ ہے, تمہاری کثافت بہت زیادہ ہے, تم 7 آسمانوں میری اس امانت کا بوجھ اٹھا سکتے ہو. والارض, زمینوں پر پیش کی, والجبال, پہاڑوں پر پیش کی, فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا, سب نے جواب دے دیا, یا اللہ ہمیں اتنی سخت نہیں ہے, ہم تیری اس امانت کا بوجھ اٹھا سکیں. فَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ, اٹھایا کس نے؟ حَمَلَهَا الْإِنسان, انسان نے اس بوجھ کو اٹھا لیا. إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا, یہ اس بوجھ, اس امانت کا حق ادا کرنا جانتا ہے لیکن ادا نہیں کرتا. پچھلے جمعہ المبارک میں میں نے آپ کے سامنے اعلان کیا, میں بتا رہا ہوں اس قرآن کی عظمت دیکھیں. صبح و شام صدائیں لگتی ہیں, ہمارے پاس وقت نہیں, کسی کے پاس نماز پڑھنے کا وقت نہیں, گاہکوں کا تانتا لگا. رب الجلال چاہے تو آپ کی دکان سے گاہکوں کو ایسے ختم کر دے جس طرح ہوا چلتی ہے, سوکھے پتے گر جاتے ہیں. ہم دنیا کے لیے اس کے کلام کو چھوڑے ہوئے ہیں, ہم دنیا کے لیے اس کے کلام سے اعراض کیے ہوئے کہ یہ جو وقت ہے ترجمہ کلاس کا, یہ جو وقت ہے خطبے کا, یہ جو نماز کا وقت ہے, یہ جو وعظ و نصیحت, درس و تدریس سے بہت لمبا وقت ہے, اتنی دیر میں 10 کام ہو جاتے ہیں, اتنی دیر میں اپنے سارے دن کا روز نامچہ مکمل کر لیتا ہوں. پچھلے جمعہ المبارک میں اعلان کیا, یقین مانے ترجمہ کلاس ہفتے بعد شروع ہوئی, سورۃ الاعراف 4 کوئی پرواہ نہیں, کہنے والے نے کہہ دیا, سننے والوں نے سن لیا. رب الجلال نے ہر شخص کو کھڑا کرنا ہے, ہاں بتا, اعلان سنا تھا, مسجدوں میں کلاس ہوتی تھی, مسجدوں میں درس و تدریس ہوتا تھا, یا اللہ دکان سے ٹائم نہیں ملتا, ملازم چلے جاتے تھے جلدی چھٹی کر کے, یا اللہ سارا وائنڈ اپ تو پھر میں نے کرنا ہوگا. یہ سارے تیرے آزاد رب الجلال کے سامنے آئے, یہ تیری وائنڈ اپ شائنڈ اپ ساری ختم ہو جائے گی جب رب الجلال فرشتوں کو کہے گا اسے گھسیٹو, منہ کے بل گھسیٹو, اس کی ناک, اس کی آنکھیں, اس کا منہ کا چمڑا گھسیٹ ڈالو اور دھرم کی آگ میں پھینک دو. رب الجلال پہاڑوں کے متعلق کہہ رہا ہے, لرأيته خاشعا, میرے رسول یہ وہی پہاڑ پر آتی, وہ پہاڑ گر پڑتا, متصدعاً, وہ ٹکڑے ٹکڑے, ریزہ ریزہ ہو جاتا, من خشیت اللہ, اللہ کے خوف کی وجہ سے. یہ صبح سے لے کر شام تک آیات بھی سنتا ہے اور پھر سینے پر ہاتھ مار کہتا ہے, دردی کچھ کیا لے نہیں سکتی, داڑھی اس کی مجوسیوں جیسے, بال اس کے ہندوؤں جیسے, بیٹے کی شادی کی اس نے ہندوؤں کی طرح, بچی کی بارات اس کے گھر میں آئی ہندوؤں کی طرح, اور پھر بھی اپنے سینے کو پور کے کہتا ہے الحمدللہ دردی کچھ کیا لے نہیں سکتی. الم یعنی للذین آمنوا, وقت ختم ہو گیا, ایک آیت پڑھ کے میں آپ سے اجازت ہوں. الم یعنی للذین آمنوا تخشع قلوبهم لذکر اللہ, اہل ایمان کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ رب الجلال کی وحی کو تم سنو, سننے کے بعد تمہارے دل نرم ہو جائیں, ابھی بھی وقت نہیں آیا.
وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جن کے پاس اللہ کی کتابیں آئیں انہوں نے اللہ کی کتاب کو دنیا کے لیے پیسے پوچھ ڈال دیا فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ رب ذوالجلال نے اس کا نتیجہ ان کو کیا دیا رب ذوالجلال نے ان کے دماغ سے ان کی اپنی فکر نکال اللهم انصر الاسلام والمسلمين واعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين اللهم اجعل كلمة الاسلام هي العليا واجعل كلمة الكفر هي السفلى يا قاضي الحاجات اقضي حاجاتنا وحاجات المسلمين يا شافي الامراض اشف مرضى المسلمين یا اللہ تمام کمزور اور طاقتور مسلمانوں کی مدد فرما یا اللہ اسلام اور اہل اسلام کی مدد فرما یا اللہ امام اور اہل ایمان کی مدد فرما یا اللہ تمام بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما یا اللہ تمام مقروضوں کے قرض کی ادائیگی میں ان کی مدد فرما یا اللہ جو پریشان حال ہیں یا اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما دے یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو اپنے خزانے سے نیک اور صالح اولاد عطا فرما یا اللہ جن کے والدین موجود ہیں یا اللہ ان کے والدین کو سلامت رکھ یا اللہ جن کے والدین ایمان کی حالت میں دنیا سے جا چکے ہیں یا اللہ کو اعلی علیم کے جگہ عطا فرما سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین